نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت الانعام ہے، آیت اس کی جو ہے 95، آیت نمبر 95 ہے، اور رکوع جو ہے وہ 12واں ہے، 12 رکوع ہے یہ ہمارا رکوع۔ یہ میں لکھ دوں شاید کسی کو ضرورت پڑ ہی جائے، تو یہاں سے ہم نے آج شروع کرنا ہے، جس میں سے یہ رکوع جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے زبردست رکوع آ رہا ہے، اور اس میں بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے آ رہی ہیں۔ وہ رب جس کو تم جھٹلاتے ہو، جس کو تم شرک کرتے ہو، اس رب کی اس کے اندر پہچان آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیں جی شروع کرتے ہیں ہم اس کو۔ آیت نمبر 95، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ ان اللہ، ان بے شک، ان بے شک، اللہ اللہ، بے شک اللہ، اللہ کو اللہ ہی لکھیں گے، فالق، اب یہاں روٹ ورڈ آتا ہے فا لام کا فلق، ٹھیک ہے، پہلے ہم روٹ ورڈ کو دیکھیں گے، ان اللہ تو آسان ہے، روٹ ورڈ دیکھیں گے، فا لا کا فلق، سورۃ فلق بھی آتی ہے نا، سورۃ فلق میں آتا ہے کہ اعوذ برب الفلق، وہ رب جو خالق ہے، جو پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر اس چیز سے پناہ اس رب کی جو اس نے پیدا کی۔ اب اس کا مطلب وہاں پر آتا ہے پیدا کرنا، پیدا کرنا، جو اس نے پیدا کی، قل اعوذ برب الفلق، فلق، تو یہ فلق ہی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب یہ فلق فعل ہے، فالق، یہاں فالق آ رہا ہے، فالق فائل ہے، کرنے والا، پیدا کرنے والا، فلق پیدا کرنا، فالق پیدا کرنے والا۔ اب اس کا مین مطلب سمجھیں گے، اس کا جو اصل مطلب کیا ہے، لفظی مطلب آپ کہہ لیں یا اصل مطلب آپ کہہ لیں، وہ کیا ہے۔ فلق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا چیرنا، پھاڑنا بھی نہیں، چیرنا۔ پھاڑنا کیا ہوتا ہے، شق آتا ہے، شق، چیرنا، چیرنا، کسی چیز کو چیرنا۔ پھاڑنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، پھاڑنا، پھاڑنا بھی ایسے کہ پھٹ کے جدا نہ ہو، جیسے فجر، فا کے جتنے بھی ورڈ ہیں نا عربی میں سپریٹنگ ورڈ ہے، الگ کرنے والے، تو فجر جو آتا ہے اس کا مطلب ہے پھوٹنا، کسی چیز کا کسی چیز میں سے پھوٹنا۔ تو پھوٹتی کب ہے، جب کوئی چیز تھوڑی سی پھٹتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا پھٹنا کہ کہیں نہ کہیں سے جڑا ہوا ہو، تو یہ بھی ایسا ہے، چیرنا، کسی چیز کو چیرنا یا پھاڑنا بھی ہم پھر کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ چیرنا اور پھاڑنا کیا ہے، اب دیکھیں اسی آیت سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ویسے تو ہر چیز پھٹ کے پیدا ہوتی ہے، ہر چیز جب وہ پھٹتی ہے، یہ چرتی ہے تو پیدا ہوتی ہے۔ جیسے سمپل آپ دیکھیں، بیج، ایک بیج جو ہے وہ چھوٹا سا چیرتا ہے، کیسے چیرتا ہے، یہ بیج ہے، یہاں سے چھوٹا سا چیرے گا اور یہاں سے اس کی چھوٹی سی وہ نکل آئے گا، تنا سا نکلے گا، نہیں تو تنا نہیں نکلے گا تو پہلے کیا ہوگا، ادھر سے چھوٹا سا چیر کے تو اس کی کیا ہے، جڑیں نکل آئے گی۔ اور اسی طرح زمین، زمین بھی تھوڑی سی چرتی ہے، یہاں سے پھٹتی ہے تو یہاں سے ایک پودا نکل آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہی بیج یہاں سے نکلتا ہے۔ تو ہر چیز دنیا میں جو ہے وہ تقریباً پھٹ کے پیدا ہوتی ہے، اس لیے فلق کا با محاورہ مطلب پیدا کرنا بن جاتا ہے، جس نے ہر چیز کو پھاڑ کے پیدا کیا۔ تو فالق پھاڑنے والا، چیرنے والا، جو اب ہم یہاں پہ اس کا اصل مطلب استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کیا ہے جی، بے شک اللہ فالق ہے، کون ہے، فالق، فالق، فالق مطلب چیرنے والا، چیرنے والا، پھاڑنے والا، چیرنے والا، پھاڑنے والا، کس کو، الحب،
ہب، ہب جو ہوتا ہے ہا بابا ہب، ہم سورت بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں، دانے کو کہتے ہیں دانا، ہب دانا. تو ہب کیا ہے یہاں پہ دیکھیں، ہا بابا ہب دانا، الہب خاص بیج کو، دانے کو. تو دانا ہو گیا، بیج ہو گیا، ایک ہی بات ہے. گندم کے ایک دانا، اس کا بیج بھی ہوتا ہے. تو چیرنے والا ہے بے شک اللہ، پھاڑنے والا چیرنے والا ہے دانے کو، دانے کو. ٹھیک ہے. تو یہاں سے محبت کا بھی ایک دانہ ہوتا ہے. محبت میں کبھی کیا ہوتا ہے، ایک بیج ہوتا ہے جو کسی کے اندر چلا جاتا ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے محبت کا روٹ ورڈ بھی حب ہوتا ہے. تو حب بھی ون نوا، واں اور ان نوا. ہاں جی، یہ کیا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نوا کسے کہتے ہیں؟ حب دانے کو کہتے ہیں. نون واو اور یا نوا اس طرح سے ہوتا ہے. نوی کے ہے، نوا کے. کس کا روٹ ورڈ ہے یہ؟ کہتے ہیں گٹھلی کو، گٹھلی، با محاورہ گٹھلی. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا مطلب دیکھیں تو نیت، نیت. کسی کی نیت کیسی ہے آپ کو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ جیسے گٹھلی میں اندر سے پودا نکلے گا یا نہیں، کسی کو نہیں پتا. گٹھلی ایک بڑا بیج بڑا ہوتا ہے، اور جو بیج ہوتا ہے وہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے. ہب جو ہوتا ہے وہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے. تو دانا، کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی، دانا ہو گیا اور گٹھلی ہو گئی. نکلتا دونوں میں سے کچھ ہے. دانا بھی چھوٹا سا چرتا ہے اور اس میں سے ایک پودا نکل آتا ہے، گٹھلی بھی. لیکن یہ یاد رکھیں، اگر گٹھلی میں پودا ہوگا، اچھا ہوگا، صحت مند ہوگا تو نکلے گا، نہیں ہوگا تو نہیں نکلے گا. اسی طرح نیت ہے. نیت بھی کیا ہے؟ گٹھلی کی طرح بند اور چھپی ہوئی، کہیں سے ظاہر نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے نیت، ہماری نیتوں کو پھاڑنا بھی اسی کا کام ہے. وہی ہماری اچھی بری نیتوں کو بھانپ بھی جاتا ہے اور ظاہر بھی کر دیتا ہے کئی جگہ. تو اسی طرح نوا نیت کا روٹ ورڈ بھی ہے اور گٹھلی کا بھی ہے. تو یہاں پہ کس کو پھاڑنے والا؟ گٹھلی کو، دانے کو. اور النوا، النوا شد آ رہا ہے، اور یہ النوا کس کو؟ جی گٹھلی کو. وہ رب جو گٹھلی کو پھاڑنے والا. ہم لوگ گٹھلی کو پھاڑیں گے نا اگر، تو پودا نہیں نکال سکتے. وہ چیرے گا چھوٹا سا اور اس میں سے پودا نکل آئے گا. ٹھیک ہے. یخرج، یا وہ، خارجم خرج نکلنا، وہ نکالتا ہے، وہ نکالتا ہے. کس میں سے؟ الحیہ، ہا یا ہی، دو یا آ رہے ہیں. زندہ کو، زندہ کو. من سے المیت. سورت بقرہ میں بھی آیا تھا اور یہ سورت آل عمران میں بھی آیا تھا. موت سے میت، یا ہم بھی میت کہتے ہیں، مردہ سے، مردہ کو. زندہ سے مردہ کو. ہاں وہ نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو. آئے گا زندہ کو مردہ سے. ہاں جی، زندہ کو مردہ سے. ہاں جی، ایسے ہی آنا ہے پہلے، زندہ کو مردہ سے. من سے المیت. تو زندہ کیا چیز ہوتی ہے؟ زندہ کیا چیز ہوتی ہے جی؟ مرغی زندہ ہوتی ہے. اس میں جو انڈا نکلتا ہے وہ چلتا پھرتا نہیں ہے. بہت آسان سی مثال. مرغی ہو گئی، پرندے ہو گئے، جتنے بھی انڈا دینے والے پرندے ہیں، ان کے انڈے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بے جان ہوتے ہیں. بے جان، کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر اس بے جان میں سے اللہ تعالیٰ پرندے کا بچہ پیدا کر دیتا ہے، جان آ جاتی ہے اس کے اندر. اسی طرح وہ جو گٹھلی، ہم سیب کھاتے ہیں، کوئی بھی کھاتے ہیں، مینگو کھاتے ہیں، گٹھلی آتی، کچھ بھی، تو وہ بھی جان ہوتی ہے، ہمارے کچرے میں پڑی ہوتی ہے باہر نکال کے. مگر آپ اس کو جا کے زمین میں ڈال دیں، وہ جاندار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ بے جان سے جاندار. اور آگے آیا ہے واں اور میم والا ہے، خارجم خرج نکلنا، اور نکالنے والا ہے. وہاں پہ آ رہا ہے نکالتا ہے، یہاں میم آیا ہے نکالنے والا ہے. المیت، مردہ کو.
من سے، الحیہ زندہ سے، زندہ سے، سیدھی سی، بہت دور نہ جائیں، بہت دور نہ جائیں، سیدھا ماں کے پہ آ جائے، ماں، ایک عورت، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کے اندر سے وہ وہی اندر ہی مر جاتا ہے، تو زندہ سے مردہ آ سکتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو انڈے کی بھی مثال بتا دی ہے، وہی وہ سب کچھ کرنے والا، وہ کر سکتا ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے پیدا کرنے والا وہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پہچان آ رہی ہے کہ وہ جن سے تم نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے، مالی جو ہے وہ بیج ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ میں اور آپ، ہم اگر کسی چیز کو، پودے کو، آج بہت آ رہا ہے کہ آپ پودینوں کو گھر میں اگا لیں، چیزیں ایسے کر لیں، سب کچھ کر لیں، آپ پانی بھی لیں، سب کچھ کر لیں، اس بیج کے اندر سے پودے کا جو نکلنا ہے نا، وہ رب ہی ہے، وہی پھاڑ کے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی کو سب پتہ ہے، وہی کر سکتا ہے۔ مالی کا کام ہے، ہمارے ہاں وہ شعر بھی آتا ہے، مالی دا کم پانی لانا، پر مشکا لائے، مالک دا کم پھل پھول لانا، وہی ہے جو پھاڑتا ہے اور پھر پھل پھول لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذالکم، ذالک، آپ یہ غور کریں، اور کاف میم کم، پلس کیا اس کو، کیا کیا ہے؟ اس کو ختم کر کے اسی کو میم کر دیے، ذالکم، کاف دونوں ایک جگہ اکٹھی کر دیے ہیں، ذالک یہ ہے تمہارا، کیا ہے؟ یہ ہے تمہارا، اللہ، اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ اب جب سوال اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بلاؤ تمہارے اپنے شریکوں کو، ان کو بلاؤ، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ ہے تمہارا اللہ، فَأَنَّا، فاپس، انا، نون پہ کھڑا زبر جب آتا ہے، انا، انی آتا ہے، انی، ٹھیک ہے؟ اس کے زیر آتے ہیں، انی دونوں آتا ہے، کہ بے شک میں، لیکن جب یہ زیر نہ ہو، اس پہ کھڑا زبر آئے، تو یہ ہم نے کہاں دیکھا تھا؟ پھر یاد رکھا کریں، حضرت مریم کو یاد کریں، حضرت مریم کو ذکریہ نے پوچھا تھا یہ کہاں سے آتا ہے؟ فَأَنَّا، یہ رزق ہے نا، ٹھیک ہے؟ پس کہاں، کہاں، کدھر، تؤفکون، تا تم، حمزہ، تومنون آتا ہے، اس میں فا کاف افک، روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف کے اوپر حمزہ، فا کاف افک، ایمان میں بھی ایسے ہوتا ہے، الف ادھر آ جاتا ہے، حمزہ اس کے اوپر واو جو ہوتا ہے اس سے چینج ہوتا ہے، اس سے بھی افک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات کو گھما دینا، بات کو گھما دینا، بالکل پلٹا دینا، الٹا دینا، ٹھیک ہے؟ پھیر دینا، کسی قصے کو، کسی کہانی کو، کسی چیز کو الٹا دینا، پلٹا دینا۔ تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ تو فکون، واؤن جمع کے لیے، کدھر، کہاں، تا تم، پھرائے جاتے ہو، پلٹائے جاتے ہو۔ یہ کون پلٹاتا ہے؟ شیطان، اس نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ رزق تو دے گا، حصہ میں ڈالوں گا، جو بھی تو کرے گا، یعنی ہر چیز میں حصہ میرا ہوگا، میں نے پھیر دوں گا تیرے رستے سے، ہر چیزیں۔ پھیرنا، پلٹانا کیا ہوتا ہے؟ بہکانا، با محاورہ بہکانا، کہاں تم بہکائے جاتے ہو، کیوں بہکتے ہو؟ میں کہتی ہوں بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہے کہ اے آدم، اے بنی آدم، میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے سب کچھ دیا، میں دکھا رہا ہوں اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ تیرے سامنے موجود ہوں، پھر تو کدھر بہک رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی ہر چیز میں ہوں۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑ دینے والا، اور زندہ کو مردہ سے، اور مردہ کو زندہ سے نکال دینے والا یہی اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ فالق الاسما، پھر دوبارہ آ رہا ہے فالق، فلق روٹ ورڈ، فالق، پھاڑنے والا، چیرنے والا، پھاڑنے والا، کس طرح پھاڑنے والا؟ سیپریٹ کرنے والا نہیں، چیر دینے والا،
ٹھیک ہے، چیر دینے والا. کس چیز کو؟ الاسباح. الاسباح کیا آ رہا ہے اس میں سے؟ صبح. ہم بھی کہتے ہیں صبح، عربی میں بھی صبح کہتے ہیں. اس کے دو سواد باہا صبح، اس کے دو ورڈ، دو میننگ ہوتے ہیں. ایک تو مطلب ہوتا ہے صبح جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ایک عربی میں ہو جانا، صبح ہو جاتی ہے نا، تو اس سے بھی آتا ہے ورڈ. بہرحال یہاں پہ صبح کے لیے آ رہا ہے. الخاص، اسباح صبح، خاص جتنی صبح ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ اندھیرے کو پھاڑ کے روشنی آتی ہے. سورج کی روشنی بالکل اس کو پھاڑ کے، کس طرح سے؟ چیر کے. ایسے ایک دم سے اکٹھا نہیں آ جاتا سورج، ہم سب جانتے ہیں. صبح جب آتی ہے ہلکی پھلکی سے روشنی آنے لگتی ہے تو صبح ہوتی ہے. پھاڑ دینے والا، چاک کر کے نکالنے والا صبح کو. اور بہت آسان ورڈ، چاک کر دینا. چاک کس کو کیا جاتا ہے؟ دامن چاک کر دینا، کسی کا گریبان چاک کر دینا. کیسے؟ کرش کی آواز آتی ہے اور چرتا ہے اور اس کا دامن چر جاتا ہے، اس کو چاک کرنا کہتے ہیں. چاک کر دینے والا، پھاڑ دینے والا صبح کو. وجعل، وا اور جیم عین لام جعل روٹ ورڈ ہے، بنانا. اور اس نے بنایا. کیا بنایا؟ اللیلہ رات. ٹھیک ہے، اللیلہ رات کو. رات بھی بنائی، اگر صبح بنائی تو رات بھی بنائی. ٹھیک ہے، کیسی بنائی؟ سکنن، سین کاف نون ساکن. سکن روٹ ورڈ ہے، ساکن ٹھہری ہوئی ہے نا، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ، رکا ہوا ہونا. تو سکنن، سکن سے نا سکنن. ٹھیک ہے، ساکن ٹھہری ہوئی یا سکون والی. سکون والی رات کیسی ہے؟ اس کو سکون والی بنا دیا. ٹھیک ہے، اور صبح وا اور الشمسا سورج، اور سورج. اس کا کیا ہے؟ وا اور القمر چاند، اور چاند یہ وہ رب جس کی پہچان ہے. اور چاند حسبانن، کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کیسے چل رہی ہیں؟ ہاں سین با حسب. روٹ ورڈ کس کا ہے؟ حساب کا. حساب، حسب ہم کہتے ہیں حسب گمان، گمان یا حساب کتاب لگانا. تو یہ کیا ہے؟ حسبانن حساب. تو حسب اس کا روٹ ورڈ، تو یہاں پہ ہے حسبانن، خالی حساب نہیں ہے، حسبانن مطلب ڈگری بڑھ گئی ہے، حساب کتاب والا. حساب کتاب سے کیا مطلب؟ سورج پورے حساب سے، چاند پورے حساب سے، اور ان سورج اور چاند کے درمیان میں دن رات چلتا ہے. اب غور کریں، سورج اور چاند یہ دن ہے، یہ رات ہے. تو یہ بڑے حساب کتاب سے اللہ تعالی نے حساب کتاب مقرر کر. ٹھیک ہے، ذالکہ یہ تقدیر. اب آپ کو تقدیر یہاں سے سمجھ آئے گی. ہم نے قاف دال را قدر لکھا. قدر، قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندازہ، مقدار. مقدار. اور اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ قادر ہے نا، قادر قدرت والا. مطلب یہاں سے جب تقدیر آتی ہے، تقدیر آ رہا ہے، دیکھیں تقدیر ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ خالی قدیر آتا ہے. قادر سے قدیر آتا ہے، قدیر. لیکن یہ پہلے تا آ رہا ہے، خوب اندازے والا. اسی نے بنائی ہے جو ہماری آپ کی اس کائنات کی تقدیر ہے. ذالکہ تقدیر، یہ کیا ہے؟ یہ
ذالکا یہ خوب اندازہ، خوب اندازہ، خوب اندازہ ہے کس کا؟ العزیز، العزیز کون ہے؟ بڑی عزتوں والا، بہت زیادہ عزتوں والے کا مطلب زبردست، 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 اسے بولے بیٹھ جا کے آرام سے اگر بیٹھنا ہے۔ یہ خوب اندازہ ہے زبردست، العلیم، العلیم مطلب خوب جاننے والے کا۔ تو یہ تقدیر ہے، یہ کائنات کی تقدیر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کائنات کی تقدیر یہاں بتائی جا رہی ہے۔ جو کائنات کا اندازہ ہے، سورج و چاند کا اندازہ، زمین و آسمان کا اندازہ، ان سیاروں کا اندازہ، سب خوب اندازے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تقدیر زمین آسمان کے اللہ تعالیٰ بتا رہے۔ تو کیا ہماری تقدیر اس کے پاس نہیں ہے؟ ہمارا بھی خوب اندازہ ہے ہر چیز کا، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس میں بہت بڑی بات ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر میں۔ صبح کو پھاڑنے والا، اور اس نے رات کو آرام اور سورج و چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا، اور ایک زبردست غالب سب کچھ جاننے والے کا مقرر کردہ بہترین اندازہ۔ وہاں اور ہوا وہ، اور وہ الذی وہ ہے جو، الذی وہ ہے جو، جعل جیم عین لام جعل اس نے بنایا، اس نے بنایا، لکم لا واسطے، کم تمہارے، واسطے تمہارے، اس نے بنایا یا بنائے، آگے جمع آ رہا ہے، اس نے بنائے واسطے تمہارے۔ با محاورہ، وہ ذات ہے جس نے بنائے واسطے تمہارے، کیا بنائے؟ النجوم، النجوم، نجم واحد کو کہتے ہیں، نجوم جمع، ستارے، ستارے، ٹھیک ہے۔ کیوں بنائے؟ اس کی وجہ بھی بتائی، لتہتدوا، لام زیر لی، تاکہ، تا تم، ہا دال یا ہدی روٹ ورڈ ہے، یا اس میں سے گر جاتا ہے اور یہاں پہ تا بن جاتا ہے، آگے دال اور واو الف جی، تاکہ تم، تا پا جانے والی میں آتا ہے، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تم ہدایت پاؤ۔ یہ ہدایت کون سی ہے؟ راستہ۔ یہ نجم جو ہیں، ستارے جو ہیں، تمہاری تقدیر کا راستہ نہیں بتاتے، تمہیں سمندروں میں راستہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ ہدایت راستے کی ہے، ہدایت کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے۔ سب کو بیٹھ جائیں، یہاں بتا دیں، تم سے بیٹھ، اچھے پڑھے دیکھیں سنیں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کس کے ساتھ؟ بہا، بازر بھی ساتھ، ہاں اس کے، یہ ہاں کی ضمیر مؤنث کیوں ہے؟ تھوڑا پنکھا بھی ایسا کرتا ہے، ساتھ اس کے، کس کے؟ ستاروں کے۔ یہ ستارے، سورج، چاند، ستارے، تمام آسمانی زمینی چیزیں مؤنث ہے، تو یہ مؤنث اس کی وہ ہے ضمیر، ٹھیک ہے۔ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ساتھ ان کے یا اس کے، کہاں پر؟ فی بیچ، بیچ، کہاں پر؟ ظلمات، ظلم واحد، ظلمات جمع، ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمات جمع، ظلم واحد اندھیرا، ظلمات جمع اندھیروں میں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی تو بندے کو ایسے لگتا ہے کچھ آ ہی نہیں رہا ہوتا، بیچ اندھیروں میں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے، آپ کو میں بتاؤں، آپ کوئی کہے کہ ظلمات اندھیرا ہے، تو ستاروں سے کوئی بھی اندھیرے پتہ چل سکتے ہیں، قسمت کے اندھیرے بھی پتہ چل سکتے ہیں، آنے والے وقت کے بھی اندھیرے پتہ چل سکتے ہیں، نہیں، قطعاً نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کا منع فرما دیا، آنے والی بات کا صرف اللہ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم نے بند نہیں کر دیا، تھوڑا سا تو چلا،
بیچ اندھیروں میں، یہ اندھیرے کہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ سورت نور میں، سورت نور میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے نا سمندر میں اندھیروں پر اندھیرے، موج در موج اندھیرے، وہ ہاتھ مارتے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، مطلب سمندر کے اندھیروں کو اللہ تعالیٰ نے ظلمات کہا ہے۔ وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمندر میں بھی انتہائی اندھیرے ہوتے ہیں، بہت اندھیروں پر اندھیرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس نے اندھیروں میں مجھے پکارا، فی ظلمات، حضرت یونس نے اللہ تعالیٰ کو اندھیروں میں پکارا۔ کتنے اندھیرے تھے؟ سمندر کا اندھیرا، پھر سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو وہاں بھی بہت اندھیرے ہیں۔ باقی زمین پر بھی ہیں مگر اندھیرے سمندر کے زیادہ ہیں۔ تو سمندر کا جو راستہ ہے نا آگے آ رہا ہے، بیچ اندھیروں میں البری، بر، کیونکہ بر کہتے ہیں خشکی کو، خشکی میں کیا ہوتا ہے؟ رات کو جب اندھیرا ہوتا ہے تو موسٹلی، اب تو ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، موبائل ہیں، چیزیں ہیں، جب نہیں تھی تو لوگ ستاروں سے ہی ٹائم پتہ کرتے تھے، اور ستاروں سے ہی رات کا پتہ چلتا تھا، اور ستاروں سے ہی راستوں کا پتہ چل جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خشکی کے، والبحر، اور سمندر کے، اور سمندر، باہر سمندر کو کہتے ہیں، ورڈ اپوزٹ ہے، ہم نے بچپن میں پڑھا ہے، بری اور بحری ہم کہتے رہے ہیں نا، بر خشکی، باہر سمندر، تو خشکی کے اور سمندر کے اندھیروں میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، تاکہ تم ان کے ساتھ ہدایت پاؤ، اور اس کے بعد قد یقیناً، یقیناً فصلنا، فا سواد لام فصل، روٹ ورڈ ہی فصل ہے۔ فصل سے بہت سے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر ایک دفعہ بتا دیتے ہیں، فصل سے کیا کیا بنتا ہے؟ فیصلہ، فصل سے فصل بھی ہوتی ہے، وہ جو اگتی ہے فصل، ٹھیک ہے۔ اور کیا بنتا ہے؟ فاصلہ، ہے نا، فاصلہ، فصل، فیصلہ، سب اسی سے بن رہے ہیں۔ فصل کیا ہوتی ہے؟ جب اگتی ہے تو پھیل جاتی ہے، تھوڑی بہت نہیں رہتی، آپ کو نہیں پتا کہاں تک پھیل جائے گی، حالانکہ اسے اب تو طریقے آ گئے ہیں کیسے ایسے، لیکن آپ کو نہیں پتا، جب آپ کسان مٹھی بھر کے پھینکتا ہے، سب لگاتا ہے، کرتا ہے، تو وہ بری طرح سے پھیلتی، کتنی پھیلتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، فصل پھیلتی ہے۔ اس کے بعد فاصلہ، اب یہ اگر ہم اسے فاصلہ کو دیکھیں تو فاصلہ بھی کیا ہوتا ہے؟ پھیلتے چلے جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کوئی بھی ورڈ ہے نا، جب اس کے پر چھت آ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، فاصلہ بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے، کھولنا۔ تو پھر ہم اردو میں کہتے ہیں تفصیل، روٹ ورڈ ایک بنتا ہے، تفصیلاً ذرا بتائیں، اس چیز کو ہمیں ذرا تفصیلاً سمجھائیں، کھول کر سمجھائیں، تو عربی میں صرف سواد لگتا ہے تو یہ تفصیل بن جاتی ہے۔ یقیناً فصلنا، فصل کھول کر بیان کی ہم نے، کھول کھول کر بیان کر دی نہ ہم نے، کھول کھول کر، اچھی طرح، خوب اچھی طرح سے کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے، کیا؟ الآیات۔ اب یہاں پہ الآیات کیا آئے گا؟ نشانیاں، چاند، سورج، چاند، سورج، ستارے، رات، دن، زندہ، مردہ، کھول کھول کر بتا دیا ہم نے تم کو، کیا؟ نشانیاں، کس کے لیے؟ لقوم، لام زیر لی واسطے، قوم کے، قوم کون؟ اس وقت کے مشرکین مکہ، اور ہمیشہ کے واسطے لوگوں کے، با محاورہ لوگوں کے، کیسے لوگ؟ یعلمون، یا وہ عین لام میں علم، جاننا، وانون جمع کے، وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس کو جانتے ہیں؟ علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اور جانتے ہیں سب کچھ ہے، مانتے نہیں، نظر سب کچھ آتی ہیں، یہ ساری جو نشانیاں ہیں تم خود بھی دیکھتے ہو، تم جانتے ہو، تم پہچانتے ہو، مگر تم وہ مانتے نہیں ہیں، سمجھتے سب کچھ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ ان کے ساتھ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستے معلوم کرو، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کر دی
جو جانتے ہیں، وا اور ہوا وہ، یعنی اور وہی تو ہے وہ نا، تو کیسے سے وہی، وہی تو ہے، الذی وہ ذات جو، وہ جو، اب دیکھیے بہت جگہ آئے گا، هو الذی، تو کیوں آتا ہے؟ وہ ذات ہے جو، شا نون شا شین الف حمزہ نشا، نشا اس کا روٹ ہے نشا، نشا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، شاہ کا مطلب خل نون نہ ہونا، تو شاہ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور اسی لیے انشاءاللہ اور نشا میں فرق ہے، جو آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اتنا کچھ بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ الگ الگ کر کے لکھا کریں ورنہ میننگ بدل جاتا ہے، انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر چاہا اللہ نے، اور نشا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اٹھا کھڑا کرنا، پیدا کرنا، تو انشا کیا رہے، انشا اس نے اٹھا کھڑا کیا، اٹھا کھڑا کیا مطلب کیا کیا؟ پیدا کر دیا، اس نے پیدا کیا کس کو؟ کم، تم کو، اس نے پیدا کیا تم کو، کس سے پیدا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ نساء کی پہلی آیت میں بتایا تھا، من نفس واحد، من سے، نفسن کا مطلب ہے ایک جان سے، ٹھیک ہے، نفسن ایک جان سے، نفسن کا مطلب ایک جان سے ہے، لیکن واحدتن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ واحدتن ایک ہی، یعنی ہم کہتے ہیں جو جسے کہتے ہیں نا بڑھا، ایک چیز کو اور بڑھا کے بیان کرنا، جیسے کہتے ہیں گورا چٹا، بھی گورے سے ہی پتہ چل گیا فلاں گورا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جو وہ گورا چٹا ہے، کوئی کالا ہے تو کالے سے چین نہیں آنا، کالا سیاہ ہے، بڑا ہی کالا تو ہے، جب میں کہتے ہیں نا، اسی طرح بات کو سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ جو ورڈ لگائے جاتے ہیں نا، یہ ہے واحد، ایک جان سے ایک ہی، یعنی تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، مطلب کوئی یہ نہ سمجھیں کہ آدم علیہ السلام اور اما حوا ان سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے ایک جان سے سب کو پیدا کیا، پھر اس کے ساتھ جوڑا، اس کا جوڑا بنایا، پھر اس کے ساتھ سب کو، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی حضرت اما حوا پیدا ہوئی، اور پھر انہی سے سارے آگے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی، تو ایک ہی جان سے سب پیدا ہوئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی سب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، تو پھر کیا ہے؟ فاپس میم والا سینتا کوشش، پہلے لفظ کو سمجھیں پھر ہم اس کو لکھیں گے، فاپس میم والا، کوشش کرنے والا، کس کی؟ مستقر، قاف رارا قرر روٹ ورڈ ہے، قرر سے کیا مطلب ہے؟ قرار، قرار پکڑنا، قرارداد پاکستان، ہمیں تو یہ یاد آتی ہے قرارداد پاکستان، مطلب قرار پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، ٹھہراؤ، کسی چیز کا ٹھہراؤ، اور ٹھہراؤ سے ہوتا ہے ٹھکانہ، ٹھکانہ، تو یہ ٹھکانہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پس کوشش کرنے والا ٹھکانہ پکڑنے کی، اب دیکھیں قرار پکڑنے کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، قرار پکڑنے کی، قرار پکڑنا، ٹھہرنا کوشش سے کیا جاتا ہے، تو مستقرم، اب اس کو ہم اس کا صحیح اس کا مطلب اگر با محاورہ بتائیں تو ہم کہتے ہیں کہ حمل قرار پکڑ گیا ہے، حمل جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ٹھہرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس ایک ٹھکانہ ہے، ایک قرار پکڑنے کی جگہ ہے، اور ایک کیا ہے؟ وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ قرار پکڑنا کیوں کہا اس کو؟ اس لیے کہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ جو نطفہ ہوتا ہے، نطفہ جسے کہتے ہیں، وہ ایک گندے پانی کی بوند، گندے پانی کی بوند، اس کا ٹھہرنا ہم سب جانتے ہیں، ایک گندے پانی، کوئی بھی سادہ صاف پانی بھی ہو، اس پانی کے قطرے کو ٹھہرنا، ٹھہراؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک اس کا کیا ہے؟
ٹھہرنے کی جگہ، پس ایک ٹھہرنے کی جگہ، فمستقرم، فاپس مستقرم، یہ دیکھیں مستقرم، پس ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، اور ہم اسے کیا کہیں گے؟ ٹھہرنے کی جگہ یا ٹھکانہ یا اس کی پیدائش کی جگہ، جہاں وہ پہلی دفعہ آتا ہے انسان، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اٹھا پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے، بس ٹھہرنے کی جگہ ایک اس کی، اور کیا ہے؟ واہ اور مستودع۔ اب اس لفظ کا بھی سمجھیں، میم والی، سین تا کوشش، ٹھیک ہے، سین تا کوشش کے لیے آ رہا ہے، اور کیا ہے؟ واو دال عین ودا، روٹ ورڈ کیا ہے؟ ودا، ودا، ودا سے کیا ہوتا ہے؟ ودا کرنا۔ ودا کب کرتے ہیں؟ جب موت آتی ہے، رخصت کرتے ہیں، ہے نا؟ موت آتی ہے، اس کو پھر مردے کو رخصت کرتے ہیں، ودا کرتے ہیں۔ قبر کو کہا گیا قبر، ایک جو سپرد کرنے کی جگہ، سپرد خاک کر دیا، ہے نا؟ سپرد خاک ہم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اس کے قرار پکڑنے کی جگہ، ایک اس کے مستقرم و مستودعا، یعنی ایک قرار پکڑنے کی جگہ پکڑتا ہے، اور ایک کیا ہے؟ جہاں سپرد خاک ہوتا ہے، قبر اس کی، ایک ماں اس کی حمل کی جگہ جہاں، اور ایک مستودعا، مستودعا، یہ ہے کیا؟ سپرد کرنے کی جگہ، سپرد کرنے کی جگہ، مطلب کیا بنتا ہے؟ قبر۔ ایک ماں کا پیٹ، ایک قبر ہوتی، دونوں قبریں ہیں، وہاں قرار پکڑتا ہے، وہاں سے بھی نکلتا ہے، تو قبر کی طرح ہی ہوتی ہے، اتنی سی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ ہوتا ہے، اور قبر بھی اتنی سی جگہ ہوتی ہے۔ کتنا بچہ خوش ہوتا ہے اتنی سی جگہ میں، آپ کو ہوتا ہے باہر نکل کے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ آپ کو ہوتا ہے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ ایک مومن جو ہوگا وہ قبر والوں کو کہے گا تو ہم سے بہت اچھے ہو جو پہلے چلے گئے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بہت اچھے ہیں جو پہلے چلے گئے، ہمارے بہت سے بہت اچھے جو بہت سی ایسی چیزوں سے بچ گئے، جن کی آنکھوں نے کبھی بے حیائی دیکھی نہ، جنہوں نے ٹی وی نہ لگایا، جنہوں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھے، جنہوں نے کبھی اس طرح کی چیزیں جنہیں زبردستی دیکھنی نہیں پڑی، آج ہر چیز زبردستی دیکھنی پڑ رہی ہے، سود کا، زنا کا، جس کا بخار ہے نا، تو یہ آج ہم یہی کہتے ہیں جو چلے گئے وہ ہم سے بہتر ہے، اور قیامت برے لوگوں پر قائم کی جائے گی۔ تو یہ قبر والے بھی جو اچھے ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ سپرد کرنے کی جگہ، قد یقیناً، 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 فصلنا، فا سواد لام فصل، پھر آ رہا ہے دوبارہ وہی ورڈ تفصیلاً، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تفصیلاً، مطلب اچھی طرح کھول کر، اچھی طرح کھول کر، خوب واضح کر کے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے میننگ اردو کے ساتھ بن جاتے ہیں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، فصلنا، فصلنا، بس تفصیل، یقیناً تفصیلاً بیان کر دی، کھول کر بیان کر دی، نہ ہم نے کیا؟ الآیات، نشانیاں، تمام نشانیاں، اس میں آہی نشانیاں رہی۔ اب یہ کون سی نشانی آئی ہے؟ تمہارا جینا اور مرنا، تمہارا پیدا ہونا، اٹھ کھڑا ہونا ایک ہی جان سے، اور تمہارا حمل اور تمہاری قبر، کس کے لیے؟ لقوم، لام زیر لی، واسطے، قوم، قوم کے، لوگوں کے، لوگوں سے مل کے قوم بنتی ہے، واسطے لوگوں کے، یفقہون، یا وہ فا قاف ہا فق، فقہ کسے کہتے ہیں؟ باریکی سے کسی چیز کو سمجھنا، باریکی سے سمجھ، ٹھیک ہے، جو اشاروں سے سمجھ جائے، جو باریکی سے کسی چیز کو سمجھ جائے، جو نہ نظر آنے والی چیز میں بھی اس کو رب دکھ جائے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ علم فقہ ہوتا ہے
علم فقہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے مسائل جو قرآن میں نہیں لکھے، جو آج کے حالات کے مطابق امام اس کو واضح کرتے ہیں، اس علم کو جو باریکی کا علم ہوتا ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین، ہمیں باریکی کی سمجھ عطا فرما، ہے نا. یفقہون، یا وہ فاقافہ فقہ وانون جمع کے لیے، وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ایسے لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی، انہیں کو بتایا جا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی تم جب بچوں کی طرح تمہارا حمل ٹھہرتا ہے اور تمہیں پتہ ہے اور تم جانتے ہو سب کچھ، اور وہ جو تم قبر میں جا کے چھوڑ آتے ہو، تم ودا سپردی کرتے ہو، وہ بھی جانتے ہو تم. تو یہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ آلو بناؤ اور ایک سونپے جانے کی جگہ. بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اب تو نا زیادہ سے زیادہ آتی جائیں گی ساری نشانیاں. وا اور ہوا وہ، اور وہی تو ہے الذی وہ جو، وہ ذات جو، وہ ذات جو، وہ کون ہے؟ اس نے کیا کیا؟ انزلہ، اس نے نازل کیا، اس نے اتارا. کہاں سے؟ من سے، السمائی، آسمان سے، آسمان سے. وہ ہے جس نے پانی اتارا آسمان. یہ بھی آسمان سے ماءن بھی ساتھ آ رہا ہے، دیکھیں کچھ پانی. آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے ماءن، کچھ پانی، سارا نہیں اتارا پانی. اندازے کے مطابق، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اندازے کے مطابق، جتنا پانی پہلے اترا آج تک اتنا ہی پانی ہے. وہی روٹیٹ ہو کہ اس کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہی روٹیٹ ہو کہ تمہارے پاس واپس آ جاتا ہے. وہی پانی سارا کا سارا اللہ کا ایک چکر چلایا ہوا. سارا ہمارا گندا پانی، سوچے کیسا زبردست چکر ہے. ہمارا سارا پانی جا جا کے پہلے کہاں گرتا ہے، کہاں سے کہاں، پھر سمندروں میں اور پھر دریاؤں میں، سمندر سب اکٹھے ہوتے ہیں. وہیں سے پھر اٹھ اٹھ کے بھاپ بن بن کر اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ جو بادلوں میں جا کے صاف پانی ہو کے تمہارے پاس واپس آ جاتا ہے. اتنا ہی پانی جتنا زمین میں تھا، تو کچھ پانی، چھوٹے چھوٹے ٹیوبس. فاخرجنا، فاپس خراجم، خرج روٹ خرج، اور یہاں پہ جیم ان شارٹ کریں گے. خرجنا، پس نکالے نہ ہم نے، فاخرجنا، پس نکالے ہم نے، بھی بازل بھی ساتھ ہی اس کے، ساتھ اس کے. اچھا جی، پانی آسمان سے اتر رہا ہے تو پانی کی تو بات ہی الگ ہے. پانی اللہ تعالیٰ نے بہت پانی کی، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آسمان سے نازل ہوتا ہے، تو اس کی یہاں تو خیر نباتات کے لیے آ رہا ہے، آگے جا کے آپ کو بتائیں گے مختلف الگ الگ طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو سمجھ ہوتی ہے یا اس کی جو سمجھنا ہوتا ہے، اس کی جو مین چیز ہوتی ہے. بس نکالے ہم نے ساتھ اس کے، کیا نکالے؟ ہی پانی سے. پانی سے کیا نکالا؟ نبات. یہ تو بھی ناتا ہو گیا. نبات، نبات کیا ہوتا ہے؟ نباتات ہے نا. زمین سے نباتات ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں سبزہ. سبزہ، زمین کا جو سبزہ ہے وہ، اس کو نباتات کہتے ہیں. اگنے والی چیزوں کو. اصل نبت، نبت کا مطلب ہوتا ہے اگنا. ٹھیک ہے، ایسے نہیں، اگنا. اور نباتات اگنے والی چیزیں. تو نباتا اگنے والی چیزیں، نباتات یا سبزہ. کل شیء، ہر ایک چیز. کلی شیء، کلی ہر ایک، شیء چیز، ہر ایک چیز. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس پانی سے اگی ہیں، جتنی بھی، تمہارا چاہے تم چارہ کھاؤ یا تم فروٹ کھاؤ یا تم فصل لو، کچھ بھی جو اگتا ہے وہ سارا اس پانی کی مرہون منت ہے.
فاخرجنا، فا پس آخرج، نکالا نہ ہم نے، پس نکالا ہم نے، یا نکالی، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. من ہو، من سے، ہو اس سے، کس سے؟ اس سے، اس پانی سے، پانی کی طرف اشارہ ہے. بس نکالی ہم نے اس سے، نکالا ہم نے اس سے، کس سے؟ کیا نکالا؟ خضرا، خا زوات را، خضر. خضر کسے کہتے ہیں؟ گنبد خضرا. کیوں کہتے ہیں گنبد خضرا؟ خضرا سبز کو کہتے ہیں، سبز، سبز خضر، خضر، حضرت خضر. خضر کا نام بھی آتا ہے حضرت، وہ جو کیوں ہے، وہ کوئی نام نہیں ہے. خضر وہ سبزے پہ لیٹا ہوئے شخص جس کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر، تو وہ خضر ہی نام پڑ گیا ان کا، سبزے والا، سبز. تو سبز رنگ کو عربی میں خضر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سبز رنگ کی کیا ہوتی ہیں؟ سبزیاں. تو کیا ہے؟ خضرن، سبزیاں، ساری سبز رنگ کی سبزیاں. ٹھیک ہے. نخرجو، نون ہم، خراجن خرج، نکالتے ہیں، ہم نکالتے ہیں. آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کا ہم کہنا، اور سچتا بھی اللہ تعالیٰ کو، یہ جلال ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم نکالتے ہیں، ہے کسی کی مجال جو نکالے؟ ہم نکالتے ہیں. کس سے؟ من ہو، من سے، ہو اس سے، اس پانی سے. من سے، ہو اس سے، اس پانی سے، پانی کی طرف اشارہ جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں بات کیا، آسمان سے پانی اور پانی سے. حبن، پہلے سبزی یا ترکاری، اور اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ حبن، دانا، دانے، دانا نہ کہیں دانے، اس سے نکالے ہم نے دانے. دانے کیا ہے؟ اس سے بھی چھوٹے کرو. دانے کس چیز کے ہوتے ہیں جی؟ ساری گندم، گیہوں، چاول، سب کچھ دانے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا نکالے ہم نے؟ دانے. کس طرح سے دانے؟ متراکبن. اب اس لفظ کو سمجھیں آپ، متراکبن، میم والے، تھوڑا پنکھا تیز کرو تو آپ لوگ یہاں پلیز نہ بولو. میم والے روٹ پر دیکھیں، را کاف با رکب، یہ رکب ہے. یہ رکب کو کیا ہوتا ہے؟ رکب کہتے ہیں، تھوڑا سا تیز کر، رکب کیا ہوتا ہے؟ رکب کہتے ہیں سوار کو، سوار. اور متراکبن ترکیب کے ساتھ، اسے ترکیب بھی بنتا ہے. ترکیب کہتے ہیں ترکیب، ترتیب سے بیٹھے ہیں نا. تو رکب عربی میں سوار کو کہتے ہیں، اور سوار کے جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ متراکبن، آگے پیچھے بیٹھنے والے جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو متراکبن کیسے لفظ بنے گا؟ میم والا، تا اور را. رکب سے را یہاں پہ آ گیا، اور راکبن، متراکبن، اوپر نیچے چڑھنے والے. کیسے لکھیں گے ہم؟ اوپر نیچے چڑھے ہوئے. چڑھے ہوئے، ہم سوار تو نہیں کہہ سکتے نا اس کو، وہ اوپر نیچے سوار نہیں کہیں گے. جیسے سٹا، چھلی، آپ کہہ لیں جسے چھلی بھی کہتے ہیں، سٹا، اس کے دانے آپ نے دیکھیں کیسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں. اور انار، دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. انگور کا گچھا، گچھے کے لیے الگ لفظ آئے گا ویسے یہاں پر آ رہا ہے گچھے کے لیے، لیکن اوپر نیچے چڑھے ہوئے دانے، یہاں حبن آ رہا ہے. حبن متراکبن، اوپر نیچے چڑھے ہوئے دانے. ٹھیک ہے، وہاں. اور من سے النخل، نخل کسے کہتے ہیں؟ کھجور کو، ہے نا. نخلستان ہم کہتے ہیں. ایک صحرا ہوتا ہے، ایک نخلستان ہوتا ہے. صحرا وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی پودا نہیں ملا. نخلستان وہاں جہاں کھجورے کے درخت زیادہ ہوتے ہیں، کھجور زیادہ ہوتی ہے، اس کو نخل کہتے ہیں. تو اور کھجوروں کے درخت، کھجور، کھجور کے، یہ کھجور میں سے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کے ہو جائے گا، درخت، کھجور کے درخت. من جو ہے کبھی کے اور سے اور میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کھجوروں کے درخت سے بھی کہہ سکتے ہیں، کھجوروں کے درخت سے. کیا؟ طلعہا، تو اب اس کو مٹانا پڑے گا، پھر سمجھانا پڑے گا. تو لام عین طلع،
روٹ ورڈ ہی طلا ہے. تو لام واو طلوع، سورج کا طلوع ہونا. اطلاع، آئین آتا ہے، آئین میں ہاتھ ڈال رہی ہوں. اطلاع، جو اطلاع جب طلوع ہوتا ہے سورج تو کیا ہوتا ہے؟ جھانکتا ہے، جھانکنا. اس کا مطلب ہوتا ہے جھانکنا. طلع کا مطلب ہوتا ہے جھانکنا. طلوع سورج کیا آتا ہے؟ جھانکنے لگتا ہے، صبح صبح اٹھتا ہے. اطلاع کیا ہوتی ہے؟ کسی کی اطلاع آتی ہے، کسی کی خبر آتی ہے. ہم جھانکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تھوڑی بہت خبر ملتی ہے تو اس کو اطلاع کہتے ہیں، کوئی اطلاع آئی یا نہیں. تو یہاں اصل مطلب کیا بنتا ہے طلع کا؟ جھانکنا. تو یہاں پہ کیا ورڈ کیا ہے غور کریں. طلعہا، طلع، طلعہا. ہاں کھجور کے درخت کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھجور کا درخت. کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں؟ من نخیل، من گچھے، گچھے یا گابے کہتے ہیں انہیں. گابے، گابے بھی کہتے ہیں، گچھے بھی کہتے ہیں. اور ایک لفظ بھی ہوتا ہے گچھے، گابے اور خوشے، نہیں خوشے نہیں ہوتا اس میں، گچھے یا گابے. آپ نے دیکھے ہوں گے جیسے کھجور لٹکتی ہے، آپ نے دیکھا ساتھ ساتھ چھوٹے 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 گچھے اس کی ایک ہی ڈالی پہ لگے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں. اور وہ جھانکتے ہوتے ہیں. ایک کھجور کا جو گابا ہے، گچھا، وہ ایک دوسرے کے اندر سے ہم کہتے ہیں وہ گچھا، ایک وہ گچھا، ایک وہ گچھا. ایسے جو گچھے بننے والے تھے نا تو کھجور کے ہی ہوتے ہیں. اوپر دیکھیں آپ، ہم نکلتے ہیں یہاں پہ ہمارے ڈیچے میں بڑے لگے ہوئے ہیں، اور اتنی لمبی لمبی، اتنی اونچائی میں، اور ایک اس پر مختلف جگہ جگہ پہ لگے ہوتے ہیں گچھے، گابے. کھجور کے درخت کے گچھے یا گابے، اس کے، ہاں اس کے، اس درخت کے. اسی پانی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی پانی سے تم دیکھو کہ اسی پانی سے تمہاری گھاس اگتی ہے، اسی پانی سے تمہاری نباتات اگتی ہیں، اسی سے تمہاری سبزی، تمہارے دانے، اور پھر اسی میں سے تلوا. اور پھر قنوان، قنوان، قنن اور قاف، ایک کاف کے ساتھ قنن ہوتا ہے، وہ پردہ ہوتا ہے. یہ قاف ہے، کینچی والا قاف. قنوان، قنوان کہتے ہیں خوشے. خوشے، یہ خوشے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ خوشے کہتے ہیں، یہ بھی گچھے کی طرح سے ہوتے ہیں، جیسے انگور کے خوشے، انگور، ٹھیک ہے، جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں. کھجور کے تو وہ اوپر ہوتے ہیں نا. قنوان دانیتن، دانیتن، یہ پورا ورڈ ایسے ہے، دانیتن. روٹ ورڈ دنو، دنو کا مطلب جھکا ہوا ہونا، جھکا ہوا ہونا. واو اس میں سے گر کے یا بن گیا، دانیتن. تو یہ کیا ہے؟ خوشے جھکے ہوئے، جھکے ہوئے. کون سے ہوتے ہیں جھکے ہوئے؟ بتایا آپ کو، جسٹ لائک کھجور، سوری انگور، انگور ہو گئی، یا زیتون، وہ بھی ملتے جلتے ہیں. اس ٹائپ کے جو خوشے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے خوشے، ٹھیک ہے. عنوان دانیتن و جناتن، و اور جناتن. اب یہ کیا ہے؟ باغات، اور باغات، یہ جو آپ کے زمین کے باغات ہیں. ایک تو جنت کے باغات ہوتے ہیں، زمین کے باغات. من عناب، من سے اعناب، عین نون با عنب. عنب کہتے ہیں انگور کو، اور عناب جمع انگوروں کے، انگوروں کے. بہت پسند کیے جاتے تھے انگور، کھجور، جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت زیادہ بتایا ہے. انگوروں کے اندر انگور نرم چیز ہے، اور باہر کھجور سخت ہے، اونچی ہے، انگور نیچے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ پھر ایک یہ بتایا کہ تم دیکھو باغات میں جو کہ انگوروں کے ہیں، اور اور الزیتون، زیتون، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، زیتون کو زیتون ہی لکھیں، اور زیتون کے ایسے باغ ہیں جو کھجوروں کے ہیں اور زیتون کے ہیں. اور کس کے؟ اور رمان، رمان کسے کہتے ہیں؟ انار، انار، والرمان اور انار. ابھی آپ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے لگے؟ متشابہن، متشابہن، مشتبہن، مشتبہن. یہ میں لکھ لوں پھر بتاتی ہوں. روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین باہا، شبہ روٹ ورڈ ہے. شبہ، شبہ سے کیا بنتا ہے؟ شبی، شباہت.
شباہت یہ ہم نے بھی سورہ بقرہ میں کیا تھا. تو شباہت کیا ہوتی ہے؟ تا آتے سے شباہت بنتا ہے، شباہات یا شباہت بنتا ہے، شباہت ایسے بنتا ہے. تو شباہت جسے کہتے ہیں ریزمبلنس، ملتے جلتے ہونا. کہتے ہیں اس کی شباہت اپنے باپ پہ، اس کی ماں پہ. تو یہاں پہ ملتے جلتے، ملتے جلتے، ہاں متشابہن ملتے جلتے، وا اور غیر متشابہن، غیر نہ متشابہ ملتے جلتے، ٹھیک ہے، نہ ملتے جلتے. یعنی ایسے بھی ہیں ملتے جلتے، ایسے بھی ہیں کہ تمہیں لگے گا کہ ان کی تو شکلیں آپس میں بہت ملتی ہیں، ہے نا. ہم کہتے ہیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سیب پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ زردالو ہوتے ہیں، آپ لوگ زردالو کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں ان کو. اور اسی طرح کوئی بھی پھل جو آپس میں ملتا ہے، جیسے انگور اور زیتون ملتے جلتے ہیں، ہے نا. اور بہت سی چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں کہ ایسے پھل انار ہیں، انگور ہیں، زیتون ہیں، آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے ہیں. اس میں سے اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں یہ پھل؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا پھل، تو پھل اولاد بھی ہوتی ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں، پھل اولاد بھی ہوتی ہے. کچھ بچے آپ سے میچ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. کچھ بچے بہن بھائی آپس میں ملتے ہیں، کچھ ملتے جلتے بھی نہیں ہیں، ایسا ہوتا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے وسلم، میرا جو ہے نا بیٹا وہ ہم پر نہیں ہے، نہ مجھ پہ نہ میری بیوی پر ہے، تو مجھے کچھ شک ہے. اس کو کچھ شک تھا. تو نبی نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا ہے. فرمایا کس کس رنگ کے ہیں؟ کہا کہ زرد کلر کے بھی ہیں، یلو بھی ہیں، کچھ ہلکے ہیں، کچھ گاڑھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی کوئی اونٹ کسی رنگ سے کوئی اور رنگ لے لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اولادوں کے ساتھ بھی. اور اسی طرح یہ جو پھل ہیں یہ ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو بالکل ملتے جلتے ہیں، کچھ نہیں بھی ملتے جلتے ہیں. تو اولادوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا. لیکن یہاں پہ خاص یہاں پہ انظر، اب کیا رہا ہے؟ انظر نظر دیکھنا، تو دیکھ، فعل امر تو دیکھ. ہم سب سے کہا جا رہا ہے ایوری سنگل پرسن دیکھ. کیا دیکھنا ہے؟ الا طرف، کس کی طرف دیکھنا ہے؟ ثمر ہی، ثمر، ثمر کسے کہتے ہیں؟ پھل کو، ہی اس کا، پھل اس کا، پھل اس کا، تو دیکھ پھل اس کا. ثمر اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ پودوں کے لیے آ رہا ہے تو دیکھ پھل اس کا. اذا جب، اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ جب، جب قیامت تک، جب. اسمارا، اب اسمارا کا کیا مطلب آتا ہے؟ اسمارا جب وہ پھل لائے، جب وہ پھل لاتا ہے. جب وہ پھل لاتا ہے، جس وقت تھوڑا سا پھل آتا ہے، کچا پکا پھل، اس کو کہتے ہیں کچا پکا پھل. تو دیکھ پھل اس کا جب وہ پھل لے کر آتا ہے، جب وہ بھی کچا پکا ہوتا ہے اس پھل کو، ٹھیک ہے. وہاں اور ینعہ، اور یا نون ان ینا، روٹ ورڈ ہے، یہی روٹ ورڈ ہے، یا نون ان ینا، پکنا، پکنا. پھل کا پکنا ہم کہتے ہیں کچا پھل اتار لیا، پکا، پکنا. اور پکنا اس کا، پکنا ہی اس کا. یعنی تم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور تو کرو، تم دیکھو، تم اپنے وجود میں دیکھو، تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں چھوٹے سے، پھر وہ بالکل ایسے تو ان کی سکن سخت ہونے لگتی ہے. اسی طرح پھل ہیں، وہ جب نکلتے ہیں اور وہ جو کچے کچے ہوتے ہیں، ان پھل کو غور تو کرو کیسے ہلکے ہلکے پھل پکتا ہے. کبھی آپ آڑو دیکھیں اور کبھی ایپل دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ بلش لگا رہا ہے ان کے اوپر، ان کی گالیں ان کی بلش بلش کرنے لگ جاتی، اتنی پیاری ہونے لگ جاتی. کیسا پھل، جیسا بھی کوئی پھل ہے وہ پکنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَنْعِهِ، اور پکنا اس کا. انا بے شک، انا بے شک، فی بیچ، ذالکم اس میں تمہاری،
ذالک اس میں کم تمہاری، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ الآیات نشانیاں، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ لقوم، کس کے لیے؟ واسطے قوم کے، واسطے لوگوں کے، قوم بھی لکھ سکتے ہیں ہم، لوگ بھی لکھ سکتے ہیں، جو کیا کون لوگ ہوتے ہیں؟ یؤمنون، جو وہ ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان والے، ٹھیک ہے؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، مومن لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے۔ باقی سب تو کیا ہے؟ جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو جاننے والے ہیں، وہ انسان ہیں، ان کے اندر عقل ہے، وہ سمجھ رکھتے ہیں، وہ ان نشانیوں کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچان لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو با محاورہ ایک دفعہ سن لیں، اور وہی جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی، ہر چیز کی نباتات نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم نے تہ بتہ چڑھتے ہوئے دانے نکالے، کھجوروں کے درختوں کے، اور ان میں سے گابھے میں سے جگے ہوئے خوشے، اور انگور، زیتون، انار کے باغات، اور ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے، ان کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل آئے، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، بے شک ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، انہی سے ان کو ان کا رب مل جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مقابلہ پیش کریں گے، آیت نمبر 100 آ رہی ہے، 100 ہم نے کل کرنی ہے۔ مقابلہ، کس کا مقابلہ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لاؤ اپنے شریکوں کو، کہاں ہیں تمہارے شریک؟ وہ یہ سب کام کرتے ہیں جو بھی یہاں بیان کیے گئے ہیں، کیا وہ یہ کام کرتے ہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ یا رب العالمین آسانی کر، مشکل نہ کر ہمارے لیے، ہمیں شرح صدر کر دے، ہمیں سمجھنا بھی آئے، سمجھانا بھی آئے، اور عمل کرنا بھی آئے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی بالکل۔